بہت بار ایسا ہوتا ہے آپ بہت ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں گہری خاموشی ہوتی ہے۔ آپ کا دل آپ کے لفظوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس وقت بھی آپ کا رب آپ کی ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیفوں کو دل میں چھپا کر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے اللہ کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں۔ اللہ انہی خاص لوگوں کے لیے خاص کر رہا ہوتا ہے۔ چھوڑ دیں یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ اللہ سے آپ کی ملاقات اکیلے ہی ہونی ہے۔ وہاں آپ نے اپنے اعمال کے ساتھ اکیلے ہونا ہے۔ وہاں یہ لوگ آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے جن کی خوشی کے لیے آپ اللہ کو ناراض کرتے رہے۔ پل صراط سے ہم اکیلے ہی گزریں گے۔ وہاں ان لوگوں کے ہاتھ ہمیں گرنے سے نہیں بچا سکیں گے، اس لیے ہمیں اپنا ہاتھ اپنے اللہ کے ہاتھ میں دینا ہوگا۔ صرف وہی ہے جس کی طرف دنیا میں اگر ہم ہاتھ بڑھائیں گے تو آخرت میں وہ ہمیں سنبھال لے گا۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا کہ یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں ہوگا۔ عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دعا کرتے وقت اللہ کے سامنے روبوٹ مت بنے، وہاں بیٹھ کر اپنی دعا نہ پڑھے، اللہ کے ساتھ دل سے گفتگو کرے، اپنے جذبات کو نہ دبائیں، انہیں بہنے دے، اللہ سے بات کرے، اللہ کو بتائیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور آپ کو کیوں اللہ کے جواب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ آپ اس کے کتنے محتاج ہیں۔ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر مانگے اور اس سے فریاد کرے۔ بے شک اللہ پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی سنتا ہے کیونکہ یہ اس کی محبت ہے۔ سنو، جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے تاکہ تمہارے کاموں میں آسانی پیدا ہو اور راہ ہموار ہونے لگے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ زندگی میں اگر کبھی یوسف علیہ السلام کی طرح کنویں میں پھنس جاؤ اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے تو ایسی صورت میں یاد رکھنا کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر حالات کی بھٹی میں جل کر مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے تھے۔ تو تم بھی کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم بھی گہرے کنویں سے جب نکلو تو نواز دیے جاؤ، اور جنہوں نے تمہیں کنویں میں پھینکا ہے انہی پر حکومت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، وہ ہر ایک کے پاس اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتا ہے۔ اللہ سے تعلق کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ بندے کی کچھ کہے بنا ہی اس کو سمجھ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے آنسوؤں اور سسکیوں کی زبان، وہ حوصلہ ہے، ہمت ہے، دھار ہے، محبت کی ایک تھپکی ہے کہ چل میرے بندے، اب بس تجھے میری خاطر مضبوط بننا ہے۔ میں ہوں نا تیرا رب، تیرا مددگار، تیرا دوست،
اور وہ ہماری خاموشی بھی سن لیتا ہے، مگر اسے اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ رب متوجہ ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، تو وہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا۔ مجھے لوگوں کے پاس دولت دیکھ کر کبھی لالچ نہیں ہوتی۔ میں کسی دوسرے کی قسمت پر کبھی رشک نہیں کرتی۔ اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر شکر سے جیتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کی مہربانی ہے۔ جائے نماز پر دل میں درد اور آنکھوں کے بہتے آنسو جب رب کے سامنے بہائے جاتے ہیں، تو اللہ ان آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا، کیونکہ دعا جب دل کی گہرائیوں سے مانگی جاتی ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رد ہو، کیونکہ ہمارا رب العالمین تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ان پکاروں کو بھی جانتا ہے جو ہمارا نفس ہمیں دیتا ہے۔ تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ ہے، وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے۔ سارے رشتے، دوست، مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ سب کاٹ کر انسان کو تنہا جزیرے پر لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ محبت کرنے والے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں۔ ان کی محبتوں کا شور ہمیں اندر جھانکنے نہیں دیتا۔ کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے زبردستی۔ یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے، اور نہ ہی آپ ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے نفرت اور حسد کریں گے۔ لوگوں کی محبت اور نفرت دونوں سے ہٹ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے پر دھیان دینا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد لوگوں کو راضی رکھنا کبھی بھی نہیں تھا۔ لوگ نہ کبھی کسی سے راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی راضی ہوں گے۔ اس لیے آپ اسے راضی کریں جسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے، اور کسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک مومن کا سفر اتنا کٹھن ہوتا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں گم ہو جائے، کسی وادی میں، کسی بیاباں میں۔ ہاں، مومن کی راہیں آسان نہیں ہوتی۔ وہ جو قلب و ذہن میں تقویٰ کی راہوں پہ جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں، جو وہ تکلیف سہتے ہیں، اس کی شدت سے صرف رب ہی واقف ہوتا ہے۔ کوئی آزمائش خالی نہیں جاتی، کبھی صلہ دے دیا جاتا ہے اور کبھی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت دے دی جاتی ہے، اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آزمائش بندے پہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اللہ سے مانگو، نہ ملنے پر پھر مانگو، پھر بھی نہ ملے تو رو کر تڑپ کر مانگو، وہ دے گا، وہی دے گا، اور وہی دینے والا ہے۔